मैं पास्टर कामरान का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे फिर मौका दिया कि मैं कलाम की खिदमत कर सकूँ। तो आए आज के कलाम के लिए सरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे। ऐ बाप आसमानी, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरी पाक हजूरी में आ चुके हैं। खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम अजीज़ों के लिए जो इस वक्त कलाम को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने आप को इन तेरे बच्चों को खुदावन तेरे हुजूर में रखता हूँ। स्पेशली खुदावन, मैं अपने आप को जो तेरा अदना सा खादम है खुदावन, कि तूने इस बड़ी खिदमत के लिए चुना है जिसके मैं काबिल नहीं हूँ। खुदावन, आज के कलाम को, अपनी सोचों को, अपनी स्टडी को, अपने फ़िक्र को, अपने डर को तेरे कदमों में डालते हुए तेरा फजल मांग लेता हूँ। अपनी सोच और ज़ुबान और कलाम का ज़िम्मा तुझे देता हूँ। खुदावन, तू मुझे संभाल। मेरी सारी स्टडी, मेरी सारी सोच, मेरा अपनापन ख़त्म हो जाए। खुदावन, वही चंद अल्फाज दे जिससे तेरी इज़्ज़त हो, तेरा नाम जलाल पर हम उससे बरकत पाकर और सैर होकर यहाँ से उठें। एक दफ़ा फिर तेरे पाक रूह का मसा मांग लेता हूँ। खुदावन, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ ऑल दिस टाइम, जब तक हम तेरे कलाम में खुदावन तेरा पाक रूह जुम्बश करे और हम सब को बांधे रहे, ताकि हमारी सोचें ना भटकें और हम तेरे कलाम को अच्छी तरह सुन सकें, समझ सकें, अपने दिलों में ले सकें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। पहला खत करंथियों के नाम, पहला खत उसका 15वां बाब वर्स 8। और सबसे पीछे मुझको जो गोया दूरे देने की पैदाइश हूँ दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि वो मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूं खा वो हों, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम भी ईमान लाए। ये जी उठने के बाद ये बहुत अर्ली खत है जो पौलुस रसूल ने लिखा। जब ये लिखा जा रहा है तो इस वक्त बहुत सारे अभी मौजूद हैं। वो कहता है कि आज भी जिंदा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 40 दिन तक उनको नजर आते हैं। अबाउट 10 to 12 टाइम उनकी अपीयरेंस है। सबसे पहले वो औरतों को वहां पे मिलते हैं, वहां पर मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें, फिर अमाउस की राह पर 2 शागिर्दों को मिलते हैं। कोई कह सकता है सारे अपने सन ना, इन्होंने तो ਉਹਦੇ वास्ते गवाही देनी सी। अब एक स्पेशल गवाही देखें, दुश्मन की गवाही, और जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में यानी कि डिटेल के साथ लिखा है कि किस कदर ये मसीह का और मसीह की कलीसिया का और मसीहियों का दुश्मन था। वो कौन था? पौलुस रसूल। वर्स 8 में वो कहता है, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया। वाह! अब ये है दुश्मन की गवाही। उसके बारे में टेस्टमनी आप पढ़ सकते हैं 3 जगह पे अमाल की किताब में टेस्टमनी है। चैप्टर 9, चैप्टर 22, चैप्टर 26 में पूरी डिटेल मिल जाएगी। वो बताता है अपनी टेस्टमनी के किस तरह मैं चर्च का दुश्मन था, किस तरह घसीट के उनको मैं लेके आता था, मारता था, उनकी सजाएं दिलवाता था, और जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त वो दमिश्क की राह पे था। तो सबसे पहले चर्च की गवाही, फिर आई विटनेस, फिर दुश्मन की गवाही कह सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो बंदा और उसकी गवाही जो है बहुत अहमियत रखती है। पौलुस रसूल जो चर्च को खत्म कर देना चाहता था, नक्शे से मिटा देना चाहता था, यानी कि ये वो शख्स था, ये वो बात लिख रहा है जो फख्र के साथ अपने, मैं कौन से कबीले से, मैं ये था, मैंने वहां से था, यानी ये इतना प्राइड शख्स था। लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी पर कितना अतराता था, मैं किस खानदान से हूँ, किस नस्ल से हूँ, यहूदियों का यहूदी, ये और वो। फिलिपियों चैप्टर 3 में जाके 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब, यानी कि
کتنا وہ اپنے زیلس تھا اپنے اس فیتھ کے اندر. لیکن ورس 7 وہ کہتا ہے لیکن جتنی باتیں جتنی میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح سے میرا سامنا ہوا تو یہ ساری چیزاں مجھے نقصان نظر آ رہی جنہوں تو میں فخر کرنا میں ساریاں وہ چیزاں نو کوڑا کرکٹ سمجھ لیا، ربش سر سمجھ لیا جہاں تے میں اترانا سکے میں بڑی شے ہوں. تو اس بندے نے کلیسیا کو ستایا تھا تو اس کی فرگیونس اس طرح ریپینٹنس کس طرح کر رہا ہے. ورس 8 کے پہلے الفاظ اگر پڑھیں نا عجیب سی بات وہ کہتا ہے، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. میں گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. اگر آپ اس ہی چھوٹی بات پہ غور کر رہے ہیں نا، اٹس ویری ویری ڈیپ. وقت سے پہلے پیدا ہو جانا، یعنی کہ گریک میں نے اس کا چیک کیا تو کہتے ہیں گریک میں جو ورڈ آیا اس کے لیے ہے کہ ابورٹڈ فیڈس، یعنی کہ ایسا مردہ جا گوشت کا لوتھڑا جو مرا ہوا تھا ایک طرح، یعنی کہ بہت ہی حقیر اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا. حالانکہ یہ اس طرح اس کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا نیچے لے کے جا رہا ہے، اتنا، یعنی کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح کی اصلیت جب پتہ چلتی کہ وہ خدا ہے، دوسرا کیونکہ اس نے خداوند کی کلیسیا کو ستایا تھا. اتنا ہمبل، اتنا وہ اصل میں کہتا ہے میں تو وہ لوتھڑا سا جدو پیدائش ہوئی تے میں تے شاید بچدا بھی نہ، میں تے جین دے لائق بھی نہیں سا. ابورٹڈ فیڈس. وہ اپنے آپ کو اتنا پست کر لیتا ہے، اپنی جو گواہی دیتا ہے اپنے آپ کو سب تو تھوٹا، سب تو پیچھے، سب تو گھٹیا شو کرتا ہے. حالانکہ یہ سارے رسولوں نے زیادہ انٹیلیجنٹ، زیادہ نالجبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ دا تے ماہر سی. لیکن جب یسوع نے ٹکرا ہوندا ہے تو کہندا ہے یہ سارا کچھ ربش ہے، یہ سارا کوڑا کرکٹ ہے. تو خداوند اس بندے کو لے کے آیا جسے غیر قوموں کا شاگرد کہا جاتا ہے. اگر آپ، میں اور آپ مسیح کو جانتے ہیں، دیٹ از دا فرسٹ مین پرسن. یہ بندہ ہے جس نے غیر قوموں کی کلیسیا تک خدا کا کلام، جس نے یہ پوری دنیا کو لکھا ہے نا، ایک جگہ پہ لکھا ہے میں نے یروشلم سے لے کر الرقم تک نون ورڈ سے ساری دنیا تک خدا کا کلام پھیلا دیتا اس وقت تک. میں پچھلے دنوں فیس بک پہ کسی نے کسی خادم کے بارے میں کچھ 10-15 القاب لکھے ہوئے تھے، یہ تھے، اے تھے، او خدا کا خادم یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. میں یقین من سر مطلب کہ نا پھڑ کے بہ کے میں کہ یار کہ ایک بندہ کنا بھی اچھا خدا کا خادم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بہت اچھا بھی خادم ہو جائے، منو دسو بہت اعلیٰ قسم کا بھی، اعلیٰ ایجوکیشن، انہوں بولن دا بڑا ٹنگ، وہ آواز سے بڑا دم ہوئے، انہوں علم بڑا ہوئے، انہوں مکاشفات بھی بڑے آندے ہوں، بہت زیادہ وڈی کلیسیا بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں انہیں جت بھی لیا ہوئے. تو خدا دا کلام کی کہندا ہے کہ اگر اے بندہ خداوند دے حکماں دے تعمیل کر لوے تے انہوں اپنے آپ نوں کی کہنا چاہیے؟ بائبل دی روح دے مطابق وہ لکھا ہے کہ اگر تم یہ سب حکم پر تعمیل کر چکو، پورے بھی کر دو، تو کہو ہم نکمے نوکر ہیں، انوردی سرونٹ. صرف انوردی سرونٹ جا کے ٹائپ کرنا تانوں وہ حوالہ مل جائے گا. تے اج لوکی اپنے دے ناماں دے نال ٹائٹل تے ٹائٹل، ٹائٹل تے ٹائٹل، اور کسے بندے نے، کسے نبی نے بائبل چل تک اپنے ٹائٹل لا کے تے پیش نہیں کیتا، نہ کسے نے اتار. خدا دا بندہ، خدا دا غلام، یہ ہوئی بندہ کہتا ہے میں چھوٹا، سب تو کمزور ہے، لیکن تو خداوند نے اس بندے کو استعمال کیا اور اس نے ہی جی اٹھے یسوع کو دیکھا. وہ ویژن نہیں تھا، وہ صرف رویا نہیں تھی. آگے جا کے خطوں میں لکھتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا، اور صرف ایک دفعہ نہیں دیکھا بلکہ خداوند نے کہا کہ جب اس پر ظاہر ہوا کہ میں تم پر ظاہر ہوتا رہا کروں گا. تو گلتیوں کا خط پڑھیں تو اس کے بعد 3 سال کی اس کی جو منسٹری عربیہ میں ہے، وہاں خداوند نے اسے بہت سے مکاشفات دیے. وہ چرچ سے جب ملا وہ بہت سی چیزیں پہلے سے جانتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ کرنتھین کا اسی میں جو چیپٹر 11 ہے
اس میں وہ ہولی کمیونین کی بات کرتا ہے، حالانکہ یہ تو بالا خانے میں موجود بھی نہیں تھا. تو اس کو وہ کیا کہتا ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی کہ جس رات میں پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی برکت، کہ یہ خداوند نے اس کو دی. آج بھی ہم ہولی کمیونین کے ٹائم پر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بندہ اس کو بتایا کوئی گل کرے اور یہ سارے ہلوسینیشن، وہ ساری نظر فریب سی، انہوں نے اینا کریز سی یسو نو ملن دا دیکھن دا، وہ بس وہی نظر آتا سی. وہ تو کبھی میرے بارے چ میں تو دشمن سا، وہ مینوں بھی نظر آیا، میرے تے بھی ظاہر ہویا، پھر میرے تے کی ہویا، میں تے دشمن سا، میں تے ہلوسینیشن دا شکار نہیں سا، میں تے فریب نظر دا شکار نہیں سا. لیکن آگے آ کے اینڈ کس طرح کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا. کہندا پاویں ہن میں جو کچھ بھی ہاں، ابورٹڈ فیٹڈ ہاں، ادھورے دن پچھا نہ چیز ہاں، مٹھا ہاں، لیکن میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر وہ بے فائدہ نہیں ہوا. یعنی خدا نے میرے کو خوب ہی کام لیا. وہ دا کام جڑا سی میرے تے رحم کرن دا، وہ کی ہے کہ فضول نہیں ہویا، بلکہ وہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور محنت بھی کی کہتا ہے، لیکن پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ میں نے کی. وہ کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا اس لیے ہوئی. یعنی کہ پھر بھی وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے. خدا دا کلام کہتا ہے جو سب سے تم میں بڑا ہونا چاہیے وہ سب کا چھوٹے کا بھی خادم بنے. آخری جو آیت ہے 11 ورس، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم بھی ایمان لائے. کامن میسج. شاگرد جڑے پہلے نے او ہوں یا میں ہوں، ون گوسپل، ون میسج. پالوس رسول تو اصل میں کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تسی کلام پیش کر دے، جو تسی دے رہے ہو، وی آر آن سیم پیج. جب وہ ان کے ساتھ ایون یروشلم ملا بھی تو انہوں نے ٹیسٹیفائڈ کیا، بیٹھ کے گل کی کہ تسی بھی منادی ہو کر رہے ہیں، ساڈے چ کوئی ڈفرنس نہیں. اگر آج چرچاں دیکھو، آج ڈینومینیشن دیکھو، تانوں سیم میسج نہیں ملے گا، ڈفرنٹ میسج نے. وہ ہے بڑی گواہی ہے کہ جدوں یہ کام شروع ہویا سی سارے دے میسج سیم سی، آپس چ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں سی. نہ تسی رسولاں چ اس طرح لڑائی دیکھو گے تے نہ ہی وہ پول باہروں آ کے ملے تو انہوں نے بھی قبول کر لیا اور انہوں نے بھی اس کو قبول کیا. ساڈے چ کوئی فرق نہیں. اے انہیں کہتا ہے پر خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی، سیم میسج ہے ساڈا. یعنی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور تم اس پر ایمان بھی لائے اور قائم بھی ہو. یہ پھر اگر غور کریں پہلی آیت پر ہی لے جاتا ہے واپس ہمیں کہ میں تمہیں وہی خوشخبری ہدایت دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا اور جس پر قائم بھی ہو. دیٹ از دا ونڈرفل تھنگ. اب وہ اس کو اس نے بیس بنا لیا، اس نے ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، ایویڈنس دیے اور ٹیسٹمنیوں کے ساتھ چرچ کی، کہ چرچ کا وجود جو ہے اس چیز کا گواہ ہے کہ چرچ اس میں پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی گواہیاں. اس کے بعد کیا دی اس نے؟ آئی وٹنس، تو چشمدید گواہ تھے، اور اس کے بعد اسپیشل وٹنس، اور اس کے بعد کامن میسج کہ وہی میسج انہوں نے دیا، میں نے دیا، اور آج تک وہی قائم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے آج تک کوئی نہیں ملا، چاہے وہ پکا ایماندار ہو چاہے جوان، ہر کسی کا ایمان ہے یسوع جی اٹھا، اور بلکہ اب یہ کہ ایسی بھی زندہ اٹھا، کیونکہ یسوع نے وعدہ کیا تھا جو مجھ پر ایمان لائے خواہ وہ مر بھی جائے تو کبھی نہ مرے گا. میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. اور دیٹ از اونلی ونڈرفل بیس اینڈ ہوپ آف یو اینڈ می آن ہول کرسچینٹی. یسوع کے آنے کی راہ. ورس 12 جو ہے نا، اس سے آگے ابھی نیکسٹ ویک آپ نے پڑھنا ہے. پھر ہم ایک نئے سیشن میں چلیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے پھر ہماری ریزریکشن. ناؤ وی آر کم ٹو آور ریزریکشن. ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، اس کے شاگرد ہیں. دیٹ از امیزنگ. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے. تو آئیں ہم دعا کرتے ہیں.